بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بہت بڑی آزمائش سے دوچار ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مہمان میرے ایسے ہیں کہ جو ہر کسی کو لاجواب کرنے کے لیے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دلیل ان کے جیب کی گھڑی ہے اور منطق ان کے ہاتھ کی چڑی ہے۔ تو آج کے جرگے کے مہمان the one and only جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سب سے پہلے وہ ایک لطیفہ علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے علماء دیوبند کی گدی پر قبضہ جما لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ذہانت اور سیاست میں ان کی مہارت کے تو مولانا سمیع الحق بھی قائل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا عبداللہ درخواستی اور مولانا عبدالحق جیسے علماء کی موجودگی میں انہوں نے دیوبندی فکر کی غالب اکثریت کو اپنی امامت میں مجتمع کر لیا۔ JUI اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا ایک رخ تو وہ ہے جس کا ان کے معترضین تذکرہ کرتے ہیں، اور بڑی حد تک اس اعتراض میں وزن بھی ہے، یعنی یہ کہ اس جماعت کے اکابرین کی تقاریر اور لٹریچر کو مذہبی انتہا پسندوں اور فرقہ پرستوں نے استعمال کیا اور کر رہے ہیں، یا یہ کہ سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، جیش محمد اور حرکت الانصار جیسی تنظیموں نے JUI ہی کے بطن سے جنم لیا، یا یہ کہ مولانا کی سیاست مصلحت اور اقتدار کا دوسرا نام قرار پایا ہے، اور پیپلز پارٹی سے لے کر مسلم لیگ نون تک ہر جماعت کے اقتدار کے دسترخوان سے وہ مستفید ہوئے اور ہو رہے ہیں، یا یہ کہ کسی زمانے میں انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھا چڑھا کر پاکستان میں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کیا، اور کسی زمانے میں پاکستانی عسکریت پسندوں سے متعلق نرم رویہ رکھ کر مخالفین کو دھمکاتے رہے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مولانا اور ان کی جماعت عسکریت پسندی اور فرقواریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی رہی۔ جس بندے نے فرقہ پرست یا عسکریت پسند بن کر بندوق کا راستہ اپنایا، مولانا نے ان کو اپنی صفوں سے نکال دیا۔ وہ اگر اپنے پیروکاروں کو سیاست اور جمہوریت سے وابستہ نہ رکھتے تو ان لاکھوں دیوبندیوں کا عسکریت پسندی اور فرقہ پرستی کے میدان میں کودنے کا خطرہ موجود تھا۔ اسی طرح انہوں نے مدارس کے طلبہ اور علماء کو جمہوریت اور سیاست کے جوابی بیانیہ کے ذریعے عسکریت پسندوں کے بیانیے کو اپنانے سے روکا، اور یہی وجہ ہے کہ عسکریت پسندوں نے ان کو اپنی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھ کر رستے سے ہٹانے کے لیے 3 مرتبہ انہیں خودکش حملوں کا نشانہ بنایا۔ مولانا حسن جان سے لے کر مولانا معراج الدین تک ان کی جماعت کے درجنوں رہنماؤں کو قتل کیا گیا۔ تصویر کے اس دوسرے رخ کر دیا گیا، لیکن اس حقیقت سے شدید مخالف بھی انکار نہیں کر سکتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ان کی جماعت کا پاکستانی سیاست میں کردار مسلمہ ہے۔ اس وقت بھی وہ ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، اور دوسرا سیاست کے داؤ پیچ سے وہ اتنے ماہر ہیں کہ ان کو کسی بھی وقت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آج ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ملک کی سیاست کے بارے میں ان کا کیا تجزیہ ہے، کس کام کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا۔ کے بیان نہ دیں کہ میں 1 لاکھ بندہ لا سکتا ہوں جیسے اجاز الحق صاحب نے کہا، یا دوسرے تیسرے۔ واقعی یہ سارا ملک جانتا ہے، کون نہیں جانتا کہ بہت سی ایسی یہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں جو اس سے 4 بندے سڑک پہ لا سکتے ہیں۔ سچی بات بتاؤں، مگر اس وقت یہ نہیں کرنا ہے۔ سچی بات بتاؤں، اگر مجھ سے کوئی بحثیت صحافی یہ پوچھتا ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑا دھرنا کون دے سکتا ہے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ وہ شخص دے سکتا ہے جس کو آج عمران خان صاحب گالیاں دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ہاں بالکل۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خبرناک کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سر آپ یہ دیکھیں کیا کچھ کہے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں جب آیا تھا تو مجھے جب پتا چلا کہ ایک عالم دین کی آپ ڈمی کرنے لگے تو میں تو جا رہا تھا یہاں سے سیریسلی، اور سر وہ سیاستدان بھی ہیں؟ نہیں، سیاستدان ہیں، یہ ان کی ذات کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو داڑھی لگائی ہوئی ہے، یہ داڑھی لگا کے تو انہوں نے جو ابھی آپ سے لفظ کہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور میں اس پر شدید احتجاج کرتا ہوں، اور اس طرح کے پروگرام میں بیٹھنا بھی نہیں چاہتا۔ سر یہ تو ڈمی میوزیم سے آیا نہیں، ڈمی میوزیم نہیں، لیکن یہ جو سنت رسول ہے جی اس کا اس طرح مذاق نہیں اڑایا جانا چاہیے۔ جی ہاں، آئی ایم سیریس۔
आई एम सीरियस। ये बात तो इनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। आपको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। इन्होंने जो आपको जो कहा है ये अपने अल्फाज वापस लें। जी सर मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आपने ये जो साहब डमी बने हुए हैं इनको पता ही नहीं मौलाना फजलुर रहमान कौन है, इनकी रिसर्च भी कोई नहीं है उनके बारे में, तो ये डिफेंड भी नहीं कर पा रहे उनको, क्योंकि सर, आप बताइए, शायद इनको क्या इन्होंने- पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, अखबार भी नहीं पढ़ते ये साहब। चलिए तो आप वो बताइए ना कि उसमें क्या है। जी सर, आप बताइए ना कि क्या ये डिपेंड करते हैं। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो कश्मीर कमेटी के जितने इजलास करने चाहिए थे शायद उतने इजलास नहीं हुए, लेकिन जहां जहां पे उन्होंने कश्मीर को डिफेंड करना था उन्होंने किया है, और जो कश्मीरियों का हक खुद इरादी होता है अच्छा, उसके लिए सर- उन्होंने काफी जोरदार अंदाज में आवाज भी बुलंद की है, लेकिन कश्मीर कमेटी की जो कारकर्दगी है जी। उससे बहुत से लोग मुतमिन नहीं है। इनको ये नहीं पता होगा कि कश्मीर कमेटी के कितने इजलास मुनक्कद अच्छा हुए सर, हैं। कोई एक आलमी फोरम बता दीजिए जिस पे उन्होंने आवाज उठाई है। उन्होंने यूके जाके वहां पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जी। थी, वहां पे उन्होंने कश्मीर के बारे में आवाज उठाई है। अच्छा हाँ, ठीक है। अब ये बताइए कि भारत जाके इन्होंने कहा था कि तकसीम ने मुसलमानों को और तकसीम किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि भारत जाके उन्होंने कोई ऐसी बात सर उन्होंने कहा है, सबूत दें। रिकॉर्ड पे है। बताएं कहाँ पे। सर इस चीज के ऊपर बहुत एहतजाज भी हुआ है पाकिस्तान में, और इसका मैं आपको अभी ब्रेक के अंदर आपको इसका रेफरेंस भी दे दूं। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब कई दफा कौमी असम्बली के मेंबर बन चुके जी। हैं, और हर कौमी असम्बली का मेंबर पाकिस्तान के आइन से वफादारी का हलफ उठाता है। जी। तो अगर किसी ने पाकिस्तान के आइन से वफादारी का हलफ उठा लिया हुआ है और कभी वो काम नहीं किया जो अल्ताफ हुसैन ने किया, तो जबरदस्ती आप उनको गद्दारों की सफ में अगर शामिल करना चाहती हैं तो ये फिर आपकी मर्जी सर है। हम तो उनसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं। क्या, आपके लेकिन भी उसका उनके मुझे सबूत दिखाए ना, perspectives के ऊपर, सर, जो आपको- आपने दावा किया है मुझे उनका वो बयान दिखाएं कहाँ पे बिल्कुल सर, मैं आपको रेफरेंस इसका देता रही हूँ। आपको पता क्या असल में मसला ये है कि इनको मौलाना फजलुर रहमान का कुछ पता नहीं, और सॉरी टू से आपको भी नहीं पता। अच्छा कौमी असम्बली में इस वक्त और सेनेट में जी ट्राइबल एरिया से, जिसको कि आप फाटा कह रही हैं, जी जितने भी एमएनए हैं अक्सरियत का ताल्लुक जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप से है। हमेशा से वहां से जेयूआई ही जीतती है, और पिछली पार्लियामेंट में भी थी और अभी भी अक्सरियत जेयूआई की है। तो आप लोग पहले अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किया करें, रिसर्च किया करें। इन साहब को भी कुछ पता नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान को डिफेंड कैसे करना है, बट डमी बना के आपने उनको बिठाया हुआ है यहाँ। चलो भाई, हेलो क्या भाई, मुंह तो मेरा चलो जाओ। हाँ, वो तो तुम्हारा- मीर साहब, वैसे मौलाना के पास एक सीट है फाटा में। आप मुझे ये बताइए कि गैस भी अब हमें क्या सोने के भाव लेनी पड़ेगी। एक सीट नहीं है फाटा में, सर एक सर इनके एक सेनेटर्स भी हैं, इनके एमएनए भी हैं। आप और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है सबसे ज्यादा मजबूत नेशनल है। असेंबली की इनके पास एक सीट है। अच्छा चले ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। जी सर, आप इनके बताइए। जो वहां से आजाद जीते हैं ना, मुझे आप मुझे- मैं आपको कहता हूँ आपने किया क्या है। आपकी रिसर्च टीम ने वेबसाइट से जाके देखा है, इनके- इलेक्शन कमीशन ये की। इंडिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट जो है उनमें भी इनके साथ हैं लोग, जी जी वो इनकी पार्टी के बकायदा मेंबर हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जीते हुए जी हैं। जी 6 इंडिपेंडेंट है। मतलब ये है कि लॉकडाउन होगा। नहीं देखें, वो जो आपने इनसे पूछा था ना कि बिलावल ने आपके कान में क्या कहा था, जी। बिलावल ने ये कहा था कि डैडी अनकरीब वापस आ रहे हैं। तो ये डैडी- बात थी। तो डैडी- अच्छा सर, आप ये बताइए कि एक जमाने में आप ये कहा करते थे कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। आपने बड़ा अच्छा जो है वो मुशाहिदा किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने खुद कभी जाती तौर पे औरत की हुक्मरानी के बारे में उस तरह की बात नहीं की जिस तरह का सवाल किया गया। हाँ, उनके बुजुर्ग और उनकी पार्टी का कुछ जोमा जो है उनका ये मौकफ रहा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा औरतों के हकूक की और जमहूरियत की डंके की चोट पर हमायत की। सर पंजाब में बिल की मुखालफत कर रहे हैं वो बिल औरतों की के हक में। मुखालफत और चीज है, लेकिन सर वो औरत औरतों की के हकूक के लिए ही है ना। नहीं, लेकिन उस पर अमल दरा वो कह रहे हैं कि इसका जो तरीकाकार है उसमें प्रॉब्लम है। उनकी पार्टी का मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम भी औरतों के इनके मौलाना शेरानी कहते हैं कि खातन को मारने में भी कोई मुजाहिदा नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने उसकी तरदीद कर सर, दी है। उन्होंने कहा इस तरह नहीं कहा। अब ठीक करके मौलाना फजलुर रहमान का कोई बयान रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने कहा कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। सर उन्होंने ये कहा है कि ये जायज होने की बात उन्होंने नहीं की थी। वो खिलाफ थे इस बात के, वो नहीं कर सकती औरत हुकूमत। लेकिन जब बीबी की हुकूमत आई तो ख्वाजा अमूर की कमेटी में शामिल हो गए। और उनको वोट भी दिया बाद में। आपको पता है कि बेनजीर भुट्टो के साथ मिलकर जी। मौलाना फजलुर रहमान ने एमआरडी की तहरीक चलाई, कई साल तक ज़ियाउल हक की आमरीत का मुकाबला किया, जेल में रहे।
جی جی تو اس کا بھی تو ذکر کریں سر، نا. اس کا بھی- آپ صرف ایک عالم دین کے جو نیگیٹو پہلو ہیں ان پہ کیوں اجاگر کر رہے ہیں؟ مشرف کو صدر بھی تو انہوں نے بنوایا. چلے ٹھیک ہے، وہ غلط کیا، لیکن ضیاء الحق کے خلاف کی آمریت کے خلاف مضامن بھی تو کیا سر انہوں نے. ایسی کون سی درسنگی ہے کہ ہر حکومت میں یہ شامل ہوتے ہیں؟ تو یہ سوال آپ نواز شریف صاحب سے بھی کریں نا کہ وہ ضیاء الحق کے وزیر خزانہ سر، ہوتے جب ہیں وہ آئیں اور گے- مشرف کے دور میں جناب وہ جلا وطن ہو جاتے ہیں. سر جب وہ آئیں گے تو ان دیکھیں سے یہ بھی ساری کریں گے. خامیاں خوبیاں تمام سیاستدانوں میں جی. ہیں. آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا کہ پالیسی پبلک کی پراپرٹی عالم ہیں، نہیں آپ کر رہے. پبلک پراپرٹی ہیں، لیکن فیکٹس تو ٹھیک ہونے چاہیے نا آپ کو. سر فیکٹ بالکل ٹھیک ہے سر. مولانا فضل الرحمان نے عورت کی حکمرانی کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہے، نہ کوئی تقریر کی ہے. سر فتویٰ انہوں نے نہیں دیا، لیکن فضل انہوں الرحمان نے نے نہیں دیا عائشہ، میں بتا رہا ہوں یہ پنجاب کا ڈس انفارمیشن سیل تھا جنہوں نے یہ چھپی ہوئی چیز موجود ہے، اگر آپ کو یاد ہو 88-90 میں ہاں یہ چھپی تھی کہ عورت کی حکمرانی، لیکن وہ فضل الرحمان کا بینظیر بھٹو صاحبہ کی اور نصرت بھٹو صاحبہ کی جو تصویریں تھیں ان کے نیچے گردن کاٹ کے نیچے دھاڑ بھی لگا دیے تھے. تو یہ جو ڈس انفارمیشن کی باتیں ہیں ان پہ نہ جائیں. کہہ رہے ہیں یہ بھی تو نیشن اسٹیٹس کو مانے نا. تو مانتے ہیں، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں 1973 کے آئین پہ حلف لیتے ہیں، لیکن یہ آپ جو لاہور کے اور پنجاب کے کچھ جو دانشور ہیں وہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نظریہ پاکستان کا. آپ جو بھی وہ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ پشتون ہے نا، تو آپ کا مسئلہ ہے کہ پشتون ہے، بلوچ ہے. آپ نے کبھی یہاں پہ جو ڈمی بٹھاتے ہیں نواز شریف کی، جی. کبھی آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے رائے ونڈ کے قریب جاتی عمرہ بنایا ہوا ہے، یہ جاتی عمرہ تو ایسٹ پنجاب میں ہے. آپ نے کشمیر کے کسی شہر کا نام کیوں نہیں بنایا؟ وہ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے اس سر بات؟ ہم بڑے سخت سوال پوچھتے ہیں. نہیں، آپ صرف جو پشتون بلوچ یا سندھی ہوتے ہیں نا سر، وہ خود تو ان کی آپ کشمیری ایسی تیسی مانتے ہیں. پھیرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے. اب آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کا مخالف ہے. سر ایسا یہ بڑی کچھ زیادتی بھی کی ہم بات ثابت نہیں ہے، کرنا یہ بڑی چاہتے. زیادتی کی نہیں، بات ہے. ایسی بات نہیں. میں کیا مہمان رہے ہیں کیا آپ آئے آپ پہ مولانا نے پرچہ کٹوا دیا تھا. اچھا آپ نے انہوں نے ڈیزل کا ذکر کیا، جی. انہوں نے ڈیزل کا ذکر کیا. سر میں نے تو پرچے کا بھی ذکر کیا تھا. آپ نے تو آپ نے پرچے کا ذکر کیا، جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے، تو سر آپ بلکہ نے وہ قصہ ہی نہیں کھولا. نہیں، سر ہم مانتے آپ ہیں کہ ڈیزل کا- مولانا فضل الرحمان محب وطن ہیں اور ان کی سیاست جیسی کوئی نہیں کر سکتا. ہاں. سیاست بہت بڑے سیاستدان ہیں، لیکن ڈمی کے ساتھ تو چھیڑ چھاڑ آپ ہماری بنتی ہے سر. ڈمی نے جو داڑھی لگا کے سر، آپ کو ڈمی بیبی کے کہا، ساتھ آپ نے کہا کہ یہ مولانا کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، جی. یہ جو انہوں نے سنت ارے لگائی سر، چھوڑیں نا آپ ہے، یہ لگا کے آپ کو بیبی کہنا جو ہے میری بات تو یہ سنیں. بہت غلط بات ہے. سر ہم سر ڈمی نے یہ غلط بات ہے. بات- دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ساری بات کی ہے، آپ یہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ جو مولانا فضل الرحمان اصلی والے ہیں جی. انہوں نے 3-4 خودکش حملوں کا مقابلہ کیا ہے، اس میں سروائیو سر، کیا اس میں انہوں کوئی شک نے. اس کا نہیں ہے، ان کا کیا بالکل جرم ہے؟ سروائیو کیا جرم ہے؟ سر، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، بالکل پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. محب وطن اور ہیں جو اور ہم مانتے ہیں آئین کہ وہ دشمن بہت بڑے سیاستدان آئین ہیں. دشمن اور ملک دشمن طاقتیں ہیں، جو بالکل. جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسے علماء جو ہیں وہ آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے نہ ہو، دیکھیں. اس لیے ان پہ خود کچھ حملے کروائے جاتے ہیں. ایک بات عائشہ، کو ڈسکس کرنا تو ہمارا ایک کنٹراڈکشن ایک میرا آپ کنٹراڈکشن کو ڈسکس کریں، جی. لیکن یہ ایک آدمی جو ہے وہ دمی داڑھی لگا کے آپ کو بیبی کہے، آپ کو بیبی کہے. ایجوٹیشن کی بات تو کسی نے نہیں کی، ایجوٹیشن کی بات صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو فارغ بیٹھے ہوئے سائڈ میں فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کوئٹہ میں اتنا بڑا جلسہ کیا بھائی، اور ان کا جلسہ جو ہے اس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں. اگر وہ فارغ بیٹھے ہوں تو ان کے پاس اتنے ڈیلیگیشن نہ جائیں. روز 2-3 بندے جاتے ہیں ان کے پاس پیغامات لے کے کہ ذرا پلیز ہاتھ چھڑا رکھو. تو اگر وہ فارغ بیٹھے ہوتے تو ان کی اتنی منت نہ ہوتی. اتنی منت سماجت کی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ میں بھی حیران ہو گیا ہوں کہ یار یہ مولانا کیا ان کے یہ پاس ان سے پوچھے جو ان سے ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں ان کے پاس، کو مولوی صاحب کو بھیج رہے ہیں، کسی ریٹائرڈ جنرل کے بیٹے کو بھیج رہے ہیں، کسی کو بھیج رہے ہیں. منت سماجت کی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ یار بس کر دیں بہت ہوگی، بس کر دیں بہت ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. کل آپ کو ان کا جلسہ نظر نہیں آیا کوئٹہ میں، اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا. جلسے کی بات ہے، میں تو پارلیمنٹری پالیٹکس کے اندر بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹری پالیٹکس میں آپ دیکھیں کہ اب جو بائی الیکشن ہوا ہے اس میں بھی ان کی ایک سیٹ وہاں سے نکل آئی ہے بنو سے. کس کو ہرایا انہوں نے؟ عمران خان کی سیٹ چھینی ہے انہوں نے، عمران خان کی سیٹ چھینی ہے، کسی اور کی نہیں چھینی انہوں نے. میں آپ ہو سکتا ہے میرے سے اختلاف کریں، اس معاملے پہ میں مولانا فضل الرحمان کو داد دیتا ہوں کہ وہ پہلے دن سے ان دونوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو تم لوگ بیک ڈور چینل سے ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں ریلیف نہیں ملے گا، تحریک چلاؤ تحریک چلاؤ. مولانا فضل الرحمان کی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، جو زرداری صاحب کے ساتھ بند کمروں میں ملاقاتیں ہوئیں، اس میں جو آرگومنٹس مولانا فضل الرحمان دیتے رہے لوگوں کو، اب 8 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بعد نواز شریف فضل الرحمان کی زبان بول رہا ہے، زرداری صاحب فضل الرحمان کی زبان بول رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو آپ جتنا مرضی برا کہیں لیکن وہ انڈورس ہو چکے ہیں، وہ ان پارٹیوں سے پہلے تحریک شروع کر چکے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی آپ سے کانسٹیٹوئنسی، بھی تو ملاقات ہوئی ابھی تھوڑے دن پہلے، میری فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی وہی ہے. پوچھا
आपका अंदाजा क्या था कि वो ऑप्टिमिस्ट थे कि डेस्परेट थे, क्या थे? बिल्कुल कोई भी उम्मीद है? वो कहते थे कि ये तुम्हारा नवाज शरीफ और ये तुम्हारा जरदारी, ये अल्टीमेटली मेरे पीछे लगेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं आज कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकती। और अब इन दोनों पार्टियों को अगर इन्होंने तहरीक चलानी है, इनको मौलाना फजलुर रहमान को ड्राइविंग सीट पर बिठाना पड़ेगा। अदरवाइज वो अपने तौर पे, देखिए सरगोदा में उन्होंने कितना बड़ा जलसा किया, ठीक है टीवी पे आप लोग नहीं दिखाते, हम भी नहीं दिखाते। उन्होंने वजीरिस्तान में, टांक में, हर जगह पे बड़े बड़े जलसे किए हैं। इस्लामाबाद में अगर आपने धरना देना ना जिस तरह का इमरान खान ने दिया था 2014 में, तो कम से कम आपको 15-20 हजार बंदा तो चाहिए ना। धरना दे सकते हैं बाकी दो, इरादा है? मैं ये तो पूछ रहा हूं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी धरना नहीं दे सकते, धरना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान दे सकते। इरादा है धरना देने का? मौलाना फजलुर रहमान का इरादा है बिल्कुल धरना देने का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। आज जो शख्सियत हमारी मेहमान हैं, आप उनसे लाख इख्तिलाफ रखें, नजरियाती हो या सियासी इख्तिलाफ, मगर बद से बदतरीन मुखालिफ भी वो ये समझता है कि वो पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है। माजी में भी पाकिस्तानी सियासत में उनका कुलीदी किरदार रहा है, हालिया दिनों भी वो खासे सरगर्म हैं और मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा भी उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। हमारे मेहमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। वो था मौलाना फजलुर रहमान साहब का रद्द-ए-अमल, जिसमें उन्होंने कहा कि वो रियासत के इस मामले के ऊपर रियासत के साथ हैं। अलबत्ता मदारिस जो कि अब सरकार की तहवील में दिए जाने का इंदिया दिया गया है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो मुखालफत करते हैं। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, सियासी भी हैं और इससे मुतालिक जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ है उसके हवाले से भी, अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर भी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान से ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान पाकिस्तान में शायद ही मिले। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मौलाना और उनसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे। नवाज शरीफ साहब ने मेरे मुल्क को लूटा है, जरदारी साहब ने मेरे मुल्क को लूटा है, इसकी बसात लपेट दी है। और मौलाना फजलुर रहमान देखें, अब अगर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हर तरह की उंगली उठ रही है, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो मेरा दीन मुझे उसकी इजाजत देता है, वो ये कि मैं किस बात करूंगा। मेरे सामने कभी उसने पैसे नहीं लिए और मैं ये कुरान लेके आया हूं, मैं इस पे हाथ रख के कहता हूं कि अगर आपके जो शुबात थे कि मैंने सेनेट के अंदर जो है उसको पैसे दिए हैं, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं और मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया की हर चीज से और आखिरत से महरूम करे कि अगर उसको मैंने एक पैसा उस टिकट के लिए या उस तनाजर के अंदर दिया। तो मेरे अजीज तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब से कभी मेरी मुलाकात नहीं, और यही वजह थी मैं फिर JUI में शामिल हुआ। उनको जाके ये कहा, और खुदा गवाह ये कहा, हमारे अजीजों ने जाकर मुफ्ती किफायतुल्लाह को लिया और बाकायदा तौर पर मौलाना साहब के पास गए कि हम आपको आपके मदरसे के लिए कुछ रकम देना चाहते हैं। अच्छा, मौलाना साहब ने, देखें जिस चीज का अब खुदा गवाह है, और फिर मैंने हाथ भी लगाए, मौलाना साहब ने कहा, हंसे, मैं नहीं था, जो लोग हमारे गए थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अंदर जो है मदरसे नहीं बनते। मैं कोई मदरसा ये किताब लिखी है जनाब सैयद अफजल हैदर साहब ने, जो लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। MRD की हिस्ट्री है, लेकिन ये साहब जो हैं, ये परवेज मुशर्रफ साहब ने जब 2008 में निगरान हुकूमत बनाई तो उसमें ये वजीर कानून बन गए थे। इन्होंने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 77 पर एक वाक़या लिखा है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप इस वाक़े की तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें। ये लिखते हैं कि ये 2008 में जब मुशर्रफ साहब की निगरान हुकूमत के वजीर कानून थे, तो इन्हें उस वक्त एक हाजिर सर्विस अफसर जो अब रिटायर हो चुके हैं, मेजर जनरल नुसरत नईम, उन्होंने इनको बताया कि वो, यानी कि नुसरत नईम साहब, करेंसी नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस लेके आपके पास आए फ्रंटियर हाउस में, जहां पे कि अकरम दुरानी साहब भी बैठे हुए थे, और फिर वो छोड़ के चले गए। तो अगले दिन आपने उनको बुलाया और उनकी ठोड़ी को हाथ लगा के कहा कि भाई ये ब्रीफ केस अपना वापस ले जाओ। और अफजल हैदर साहब ने लिखा है कि मैं ये वाकया नुसरत नईम की इजाजत से तहरीर कर रहा हूं। क्या ये वाकया दुरुस्त है? दुरुस्त है। अच्छा, दुरुस्त है। तो अगर ये वाकया दुरुस्त है मौलाना साहब, ये एक वाकया नहीं है, मेरी सियासी जिंदगी के कई वाकयात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे लिए बायसे फख्र है। लेकिन ये मौलाना साहब माजी करीब का वाकया है, 2008, ठीक है।
اور یہ میرا خیال ہے انتخابات سے پہلے کی بات ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں جی کہ ان کو میں نے واپس بلایا نہیں تھا. میں نے درانی صاحب سے کہا تھا کہ فضل الرحمان کا یہ کلچر نہیں ہے اور میں الحمدللہ ساری زندگی میرے اس سے پاک ہے, تو یہ ان سے کہہ دے کہ بھئی موجودگی میں تو بہت مناسب لگتا ہے, مہمان ہے, اچھے ماحول میں بات ہوئی اور آخر میں آدمی تلخی پیدا کر دے, تو اب آپ ان کے حوالے کر دیں شکریہ کے ساتھ. تو پہلے تو اکرم درانی صاحب بہت خوش ہوئے اور نے کہا کہ میرے ذہن سے بوجھ اتر گیا, الحمدللہ آپ نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے. میں نے کہا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. تو انہوں نے پھر ان کے حوالے کیا ہے, مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کو بلایا ہے یا خود ان کے حوالے کیا, لیکن چند روز کے بعد نصرت نعیم صاحب نے مجھے فون پہ بات کی اور کہا کہ ایک مجلس میں کچھ لوگوں نے باتیں کی اور فضل الرحمان کیا ہے یار, وہ تو کچھ لالچی آدمی ہے, کچھ پیسے اس کے حوالے کر دو. تو اس انداز میں جب بات کی تو میں نے ان کو گالی بھی دی اور میں نے ان سے کہا کہ پرسوں میرے اوپر گزری ہے جہاں صرف وہ اور ہم تھے اور کوئی نہیں تھا, اور میرے گھر واپس بھجوا دی اس نے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کیوں ہمارے بیچ میں تھی, آپ نے کیوں اس مجلس میں یہ بات کہی, بھلا میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو. تو انہوں نے کہا پھر ایک اور گالی دی اور ان کا ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کردار کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا, لیکن مولانا صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 2008 کے الیکشن میں بھی پیسے تقسیم کیے گئے تھے؟ 2008 کے الیکشن میں میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پیسے تقسیم کیے گئے یا نہیں کیے گئے. یہ پیسے وہ کیوں لے کے آئے تھے آپ کے پاس؟ مجھے نہیں معلوم, مجھے نہ پرپس بتایا نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ چیز کیا پڑی ہوئی ہے جی. یہ تو نکلتے وقت جاتے وقت ہم نے اس کو رخصت کیا تو کہا وہ چیز میں نے چھوڑی ہے. میں نے حیران ہوگا کہ یا اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھے جی. میں نے ساری زندگی اور ان کے آپ اگر رسائی آپ کی ہو ان کے خفیہ جو ان کی لسٹیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اس عاجز کا کہیں نام کسی دور میں نہیں ملے گا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے بھی آپ کو اس قسم کی آفر ہوئی تھی؟ چھوڑیے یار ان باتوں کو, میں نے بہت لوگوں کے پردے رکھے ہوئے ہیں تو پردے میں رہنے دو نا. اچھا, پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ, بس یہی اچھا ہے کہ آدمی کا کسی کا پردہ ہم کیوں اٹھائیں. لیکن یہ پردہ تو ہاں انہوں نے جو خود کیا ہے تو اس لیے میں تبصرہ کیا. کیونکہ یہ پردہ تو پرویز مشرف صاحب کا اپنا وزیر قانون اٹھا رہا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ نصرت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور میں تھوڑا سا اندر سے آپ یوں سمجھے کہ ایک اطمینان کیفیت بھی آ جاتی ہے جب مجھے کسی نے کہانی سنائی ہے, ایسا آدمی جو شاید ان کی کیبنٹ کے حالات سے اندر سے واقف تھا, کہ جب میں نے ان کے ماشاء اللہ لانے کے بعد شاید 2000 میں یا جولائی میں 2000 کی جولائی میں 1999 میں ماشاء اللہ 2000 جولائی میں یہاں میری ایک میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو اس سے آگے پیچھے کوئی میٹنگ ان کی ہوئی ہے کیبنٹ کی, تو اس کے بعد کسی نے اعتراض کیا کہ جی مولانا صاحب پر تو کرپشن کے بڑے الزامات ہیں, اخبارات میں بہت کچھ چھپتا رہا ہے, یہ ہوا وہ ہوا, تو آپ کو ان سے میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو مجھے جس نے بتایا انہوں نے کہا جی کہ بہرحال جنرل صاحب نے ان سے کہا کہ آپ غیر جانبدار فورم پہ بیٹھے ہیں, ایسی بات کسی کے بارے میں کریں تو پھر ثبوت کے ساتھ کریں. اور میں نے 5 یا 6 کا لفظ تھا ایجنسیوں سے کہا کہ فضل الرحمان کے بارے میں مجھے تفصیلات لاؤ, اور بعض کو میں نے کہا کہ نہیں دوبارہ کرو. جتنی رپورٹیں تمام اداروں نے ہمیں دی ہیں وہ فضل الرحمان کے بارے میں یہ ہے کہ نیل 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 نیل. تو یہ مجھے کم از کم اس پر الحمدللہ کہ چلو ایک شخص کے خلاف میں آواز بلند کر رہا ہوں. میں نے 12 اکتوبر 1999 کے بعد 25 اکتوبر کو اپنے شورا کا اجلاس بلایا ہے, یعنی 13 دن کا فرق یا 12 دن کا فرق کے ساتھ, اور پہلے اجلاس میں ہم نے اس کے ماشاء اللہ کو مسترد کر دیا تھا جی. تو ایسا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی سیاسی موقف تبدیل کیا ان کے حق میں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے, کوئی اپنے مقصد کے لیے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری لڑائی اس وقت ہوئی ان کے ساتھ تیز جب انہوں نے امریکہ کا اتحادی بن کر ایک اسلامی حکومت پر چڑھائی اور مسلمان قوم پر چڑھائی کی حمایت کی. تو اس پر ہمارا ان سے اختلاف ہوا, پھر ہم جیلوں میں بھی گئے, ہمارے کارکن بھی جیلوں میں گئے, اور 5-6 مہینے میں خود قید رہا, قاضی حسین احمد صاحب نظر بند رہے. تو یہ اختلاف ہم نے اس کاس کی بنیاد پر ان کے ساتھ پھر کیا. جی بہت بہت شکریہ مولانا. نہیں, مجھے کوئی طلب نہیں کیا.
नहीं नहीं, कोई मुझे तलब भी नहीं कर सकते, खुदा का फजल है इंशाअल्लाह। हाँ, पहले मुकम्मल होने दें। हजार करे, भाड़ में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूं जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। ये होते कौन हैं कि मुल्क में कोई शराफत की सियासत करे तो उसको शराफत से सियासत न करने दें? ये इंसाफ के बाबे ठहरे। इंसाफ का कत्ल करने वाले से मैं इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकता। मैं इनको इंसाफ के इदारे नहीं तस्लीम करता। ये इंतकामी सियासत की बात करने वाले हैं। मैं उनके फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने अगर उन्होंने ऐसी जुर्रत की तो। मैं छठी का दूध उनको याद दिला दूंगा। इस तरह की सियासत, बेगैरत सियासत फजलुर रहमान ने न अपने बाप दादा से सीखी है और न खुद इसका दर्द कभी सीखा है। हाँ, हमें जमीयत उलमा हिंद के और पूरे हिंदुस्तान की तारीख की तरबियत है। आजादी की जंग हमने लड़ी है। आज हमें फिर गुलाम बनाना चाहते हैं। किसका गुलाम हम बनाना चाहते हैं? न हम पाकिस्तान में किसी इदारे के गुलाम हैं, न हम अमेरिका और मगरब की सियासत के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम मरऊब नहीं हैं। हम उनको बता देंगे कि एहतसाब किस चीज का नाम हुआ करता है। एहतसाब हम करेंगे। एहतसाब इन्हीं इदारों का करेंगे। एहतसाब इन्हीं हुक्मरानों का करेंगे। एहतसाब इन्हीं लोगों का करेंगे जो पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर सियासी बदमज़गी और सियासी खेल खेलना चाहते हैं। इमरान खान मौलाना फजल रहमान साहब खिलाफ बातें करता है, उसके बारे में कुछ फरमाएं। इमरान खान यहूदियत का एजेंट है। अगर मौलाना के खिलाफ बात करे तो आपको खुश होना चाहिए। अगर मौलाना की तायीद करे तो आपको परेशान होना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब ठीक है, गलत है, ये भी तारीफ कर रहा है। अगर मौलाना की वो तारीफ ना करे ना तो आप खुश हो कि ये तो अब इसका मतलब है कि मौलाना ठीक है। और अगर ये भी मौलाना की तारीफ करे तो फिर आपको शक पड़ना चाहिए। इसलिए इमरान खान का मौलाना के खिलाफ बक बक करना ही इस बात की दलील है कि मौलाना हक पर है और वो बातिल पर है। उसको कैसे मौलाना अच्छे लगे। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के यहाँ मेहमान था। मुझे खत्म बुखारी के लिए 2-3 दफा बुलाया है। बहुत मोहब्बत और शफकत करते, काबिल कदर आलिम है। बुद्धू कौम को समझ आए या ना आए, बुद्धू कौम की बदनसीबी है कि इतने बड़े ताजदार किस्म के सियासी ज़हीम जो इल्म से आरास्ता प्यारास्ता है उसको कामयाब नहीं करते और दूसरे लोग कामयाब होते हैं। अच्छे काम किए। मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जाम है कि वो डीजल चोरी करते थे। इस इल्जाम का वो कई बार जवाब दे चुके हैं, मगर पीटीआई वाले उस जवाब को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान जो मर्जी हो, चोर नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं। आप उनको जो मर्जी कहें, उनकी पॉलिसियों को आप गलत कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि असेंबली में जब ये कानून बनना था तो वो सो रहे थे। सब इल्जाम लगाए जा सकते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को जो उलमा जाती तौर पर जानते हैं, उनके करीब रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो कहते हैं ये आदमी चोर, बोलो ना भाई, नहीं आप ना दें वोट उनको, चोर नहीं। इसी तरह आप कहेंगे कि ये इमरान खान का आदमी है। करोड़ों इमरान खानों को फजलुर रहमान के जूते पे कुर्बान करो, समझे। करोड़ों जरदारी। कोई जोरी मुझे मनवा सकता है, अपने हुकूमत में जेल में ठोस सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरे दिल से उलमा की मोहब्बत निकाले, समझे। फजलुर रहमान कुछ भी हमें लानतें भी भेजें, उसकी लानतें और उसके गुस्से भी हमारे लिए इनके प्यार से बेहतर है। न जानी है, न शराबी है, न अल्लाह का भला करे कोई उसने चोरी की है मुल्क के खजाना। मौलाना मुफ्ती महमूद ने वहां 90 दिन असेंबली में वो गुफ्तगू और बहस हुई जिसके नतीजे में खत्म नबूवत का मसला हल हुआ। और मैं अब भी कहता हूं, अब जो केस हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उस हकीकत को कबूल किया कि इज्तिमाई तौर पर गलती हुई है। जाहिरन उन्वान कुछ था, पसे पर्दा कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छा हुआ कि वो मालूमात बर वक्त मिल गई। और शेख रशीद चीख चिल्ला उठा कि मैं इस पर भी एक जुमला कहता हूं, बहुत अच्छा चिल्लाया। कफील शाह का एक जुमला कहता हूं, उसने कहा इसको सीधा टिल्ली कहते थे, इसने तो टल बजा दिया है। शेख रशीद ने कहा था कहां है फजलुर रहमान,
کہاں ہے عطاءاللہ شاہ بخاری؟ کہاں ہے اس کے رضاکار؟ کہاں ہے احرار؟ میں نے کہا کسی بچے کو کوئی تھپڑ مارے تو زور سے کہتا ہے امی، اسی کو پکارتا ہے جس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ کام اسی نے کرنا ہے۔ کرتا ہے اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے، اور اسلامی جمہوریت کے ناطے قرآن و سنت اس ملک کا مقدر ہے۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی طے شدہ ہے، اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ سن 1973 سے لے کر آج تک آئین کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اگر صوبہ سرحد میں آئین کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک ابتدائی قدم اٹھایا جاتا ہے، ایک نرم قدم اٹھایا جاتا ہے حزب قانون کے حوالے سے، تو آپ اس کے ورقے پھاڑتے ہیں، اور ورقے پھاڑنے کے بعد پھر یہاں اس ایوان کے اندر آپ حدود اللہ میں ترمیم کرتے ہیں، فحاشی اور ریانی کو فروغ دینے کے لیے نئی قانون سازی کرتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کے لیے ماحول بناتے ہیں، پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ایک مذہبی طبقہ، مذہبی لوگ وہ مایوس ہو جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ جمہوریت کفر ہے، ووٹ حرام ہے، پارلیمنٹ کی کوئی افادیت نہیں ہے، بہت دیکھ لیا ان لوگوں کو، علماء کو بھی بھیج دیا، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، کورٹ بھی اسلام کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، وہ بھی صوبہ سرحد کے اسمبلی کے قانون کو واپس دھکیل دیتا ہے۔ پھر یہی رد عمل ہوگا کہ جو آج سوات میں ظاہر ہو رہا ہے اور اس میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لہذا آپ ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ کبھی اس پہلو پہ نظر ڈالا ہے کہ ہم نے خود دنیا کو مایوس کیا ہے، پارلیمنٹ کا کردار منجمد ہو گیا ہے، قانون سازی کے حوالے سے ہم نہیں کہتے کہ میری پارٹی کی اسلام کو آپ تسلیم کریں، میں نہیں کہتا کہ میرے منشور کی بنیاد پر آپ قانون سازی کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ شیعہ کے مذہب پہ عمل کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ سنی کے مذہب پہ عمل کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ دیوبندی کے مذہب پہ عمل کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ بریلوی کے مذہب پہ عمل کریں، آپ اہل حدیث کے مذہب پہ عمل کریں، آپ میری پارٹی کے منشور کو مانیں۔ میں کہتا ہوں اسی ایوان نے آئین کی روح سے اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی ہے، جس میں ماہرین قانون بھی ہیں، ماہرین شریعت بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کی متفقہ سفارشات مکمل بھی ہو چکی ہیں، اسمبلیوں کو بھیجی جا چکی ہیں، پارلیمنٹ کی ملکیت بن چکی ہیں، صوبائی اسمبلیوں کی ملکیتیں بن چکی ہیں، پڑی ہیں انتظار میں کہ کب ایوان میں آئیں اور کب اس کی بنیاد پر قانون سازی ہو۔ اگر آپ آئین کی روح سے اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر قانون سازی نہیں کریں گے، اور پھر لوگ مایوس ہو جائے اور اسی مقصد کے لیے وہ بندوق کی طرف ہاتھ بڑھائیں، تو پھر جب آپ راستہ روکتے ہیں، بند باندھتے ہیں، تو پانی نے کہیں سے تو نکلنا ہوتا ہے۔ جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم صاحب نسبت بھی ہیں اور دین کی اشاعت کے لیے پورے ملک میں کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو نبھائیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ جمعیت علماء الاسلام والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ فضل الرحمن، والذي يقوم بجهود عظيمة لخدمة العلم والعلماء ولجمع كلمة المسلمين، فإننا نتوجه بالشكر. وجمعية علماء الإسلام لكي نكون مع علماء المملكة العربية السعودية ومع علماء الحرمين الشريفين ومع إمام الحرم المكي الشريف يدا واحدة يدا واحدة يدا واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة. یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے، جس کے ہمارے پہلے سابق بڑے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان تھے، آج ان کے صاحبزادے جو اس کے آل ہیں، اور عربی میں کہا جاتا ہے خیر و خلف لخیر سلف، آج اللہ نے ان کو اس جمعیت کو ایسا قائد دیا ہے جو جرأت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی اسلام کا دفاع کرتا ہے، مدارس کا دفاع کرتا ہے، مساجد کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ساری دنیا
مسلمانوں کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے ہر محاذ پر، سیاسی اعتبار سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر سطح پر اس کوشش کو، ان ذرائع کو اختیار کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ زمانہ پروپیگنڈے کا ہے۔ گوبلز کا جو فلسفہ تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ خود جھوٹ بولنے والے کو شبہ ہونے لگے کہ کہیں یہ سچ تو نہیں ہے، آج جھوٹ مسلسل اور اتنی قوت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ کا دشمن آپ کو مشتعل کرنا چاہتا ہے، آپ کا دشمن آپ سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو اور آپ کے بزرگوں کی روایات کو وہ پامال کر سکے۔ Jamiat Ulama Islam can lead all the field of life. Jamiat Ulama Islam can lead all the people of Pakistan.